سلسلہ سوال و جواب کا جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اویس ربانی صاحب، آپ کو بہت رمضان کی مبارکباد ہو اور تمام علماء کو بھی مبارکباد ہو، ٹیم کی کے ٹی وی کی ساری ٹیم کو۔ یا حمید میرا نام ہے۔ میرا سوال ایک فقہ حنفیہ کے مطابق یہ ہے کہ جیسے ہم تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو بعض لوگ اور میں بعض اوقات مجھے بھی فیل ہوتا ہے کہ میں اگر پوری نہیں پڑھ پا رہا، اگر میں 8 رکعت تراویح پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں کہ میری تراویحیں پوری ہو جاتی ہیں، اس میں کچھ فرق پڑ جائے گا؟ اچھا جی، آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں مفتی فضل سبحان صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں بعض اوقات کم وقت ہونے کی وجہ سے 8 رکعت پڑھ کے آ جاؤں تو وہ تراویح کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اگرچہ 2 دن آپ نے پڑھائی لیکن جماعت بھی کرائی اور 20 رکعت بھی پڑھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اجماع سے اور ان کے اتفاق سے سب کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات پر اور تراویح پر جمع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن اس لیے نہیں پڑھائی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پہ فرض کر دی جائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو وہ علت باقی نہ رہی، لہٰذا انہوں نے امت کو جمع کیا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہم پہ لازم قرار دیا گیا، تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو خلفاء راشدین مہدیین کی اتباع اور فالو کرنے کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور معجم طبرانی اور بہقی کے سنن الکبریٰ اور اس طرح مختلف جو حدیث کی کتابوں میں روایات ملتی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے 2 جگہ روایت کیا، ایک جگہ 20 رکعتاً والوتر ہے اور ایک جگہ 20 رکعتاً سول وتر ہے۔ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی جو روایتیں فرمائیں، آپ رمضان المبارک میں 4 رکعت فرض، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق 20 رکعت تراویح وہی ہے، اور اس سے کم پڑے گا تو وہ تراویح نہیں کاؤنٹ ہوگی۔ دیکھیے، اس کا ایک مطلب یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنے سے 8 رکعت ہو جاتی ہے، 12 رکعت رہ جاتی۔ قاری صاحب اس پہ بھی آپ بھی روشن ڈالتے ہیں، وہ بچہ کہہ رہا تھا یاہیا۔ پچھلے سوالوں میں ایک سوال رہ گیا ہے جو آپ اس پہ بھی آپ توجہ 2-3 تو سوال اکٹھے سن لیے نا، تو پھر ایک وہ تھا کہ آیا روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ غسل کر سکتے ہیں، بالکل اس کا جواب ہے روزے کی حالت میں غسل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے فضل سبحان صاحب سے اختلاف نہیں ہے کہ انہوں نے آخر میں فرما دیا کہ فقہ حنفی کے مطابق یہی ہے، تو یہ اختلاف کا باعث نہیں ہے، لیکن ہمارے جو موطا امام مالک کی روایت ہے ہم اس پہ بنا رکھتے ہیں، جو حضرت حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب دونوں صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ان کے ساتھ مدینے کا گشت کر رہے تھے رات کو، مسجد نبوی کے پاس آئے تو لوگ الگ الگ تراویح پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، الگ الگ پڑھنا بھی رسول اللہ کے حکم سے تھا، رسول اللہ کا حکم کی جو منشا تھی وہ الگ الگ پڑھانا نہیں تھا، کیونکہ منشا آپ نے ظاہر کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے، اور میں اس لیے تمہیں جدا کر رہا ہوں تاکہ اللہ تم پر اپنی یہ پسند کو فرض نہ کر دے اور پھر تم اسے نبھا نہ سکو۔ گویا نبی مکرم نے اپنی زبان اطہر سے یہ بتا دیا کہ اللہ کو پسند جماعت ہے، انفرادی اللہ کو پسند نہیں ہے، جماعت پسند ہے۔ میرا خدشہ جو ہے وہ فرضیت کا خوف ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کو تو جماعت پسند تھی، نبی کریم کا خدشہ اب ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب جبریل امین آنے سے رہے، ہم پر وحی آنے سے رہی، تو اب اللہ کو جتنی بھی پسند ہو اب فرض نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہی کرو جو اللہ کو پسند ہے۔ تو چونکہ یہ بدعت نہیں تھی، متروکہ سنت کو حضرت فاروق اعظم نے اسے جاری کیا، اور اس روایت میں الفاظ ہیں، ابی بن کعب اور تمیم داری کو مقرر کیا، وَلَا 11 رکعتاً کے الفاظ ہیں کہ 11 رکعتیں یعنی وتروں سمیت آپ لوگوں کو پڑھایا کریں، اور وہ پڑھا موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ واضح ترین بالکل واضح حدیث۔